بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 تا 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن کریم، یہدی للتی، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی، ہی اقوم، جو سب سے درست ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں مومنوں کہ وہ مومن یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم، بے شک ان لوگوں کے لیے، اجران کبیرا، بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ پیچھے آپ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ سنا، اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں اس بات کو سنا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ تورات۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہوئی، اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے تورات اتاری۔ پھر بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ ان 4000 پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ رسول بنی اسرائیل کی طرف بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گویا کہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری بنی اسرائیل کے لیے پیغمبروں میں آخری پیغمبر
اسرائیل کی رشت و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اور اپنے صحابہ کو، تو گزشتہ پیغمبروں پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے لیے زیادہ تر لفظ حواری کا استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے، ایمان کی حالت میں جو لوگ تھے ان کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، اور جو عورتیں تھیں ان کو صحابیات کہا جاتا ہے۔ تو گزشتہ پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو عام طور پر حواری کہا جاتا ہے۔ حواری بھی دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبروں کو جو ساتھ دینے والے تھے، پیغمبروں کو جو ایمان لانے والے تھے، ان کے لیے لفظ حواری کا استعمال ہوتا رہا۔ تو آپ اپنے حواریوں کو، اپنے دوستوں کو، آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کو درس دے رہے انجیل کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی جو کہ انجیل متی تھی۔ تو آپ انجیل متی میں کی تعلیم دے رہے اپنے حواریوں کو، جو کہ تورات ہی کا حصہ تھی۔ انجیل یعنی تورات ہی کے اندر جو مضامین تھا، جو احکامات تھے، اللہ نے انہیں کو انجیل کی صورت میں نازل فرمایا۔ یعنی تورات کے اندر جو کچھ تھا، جس طرح قرآن مجید میں ہے اس کے 30 پارے ہیں، اسی طرح انجیل کی کئی کتابیں بنی، تورات کی کئی کتابیں بنی۔ ان کتابوں میں آخری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو انجیل کے احکامات کے مطابق مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو درس سے انجیل دے رہے، تو ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کس قوم سے تعلق رکھتی ہو؟ اس عورت نے کہا میں کنعانی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیض آپ کے لیے نہیں ہے، میرا فیض آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس عورت نے بار بار اصرار کیا، تو حواریوں نے بھی عرض کیا کہ حضرت یہ اتنا اصرار کر رہی ہے تو آپ اس کو فیض عطا فرما دیں۔ علم میں سے علم، حلم میں سے حلم، تعلیم علم ان کو عطا فرما دے، علم کی تعلیم انہیں بھی دے دے، ان کی بھی رہنمائی عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کہا کہ میرا فیض کنعانی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ گویا کہ جتنے بھی پیغمبر بنی اسرائیل میں تشریف لائے ان کی رسالت، ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ یہ قرآن جو اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول، اللہ اس قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، باللتی اس راستے کی، ہی اقوم جو سب سے درست ہے۔ جو قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے درست ہے۔ گزشتہ پیغمبر تشریف لائے محدود خطے پر رہنے والے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے نہیں، محدود خطے کے انسانوں کے لیے تشریف لائے، محدود انسانوں کے لیے تشریف لائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان، اللہ کا کیا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے قل یا ایھا الناس انی رسول
تمہاری طرف تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ ملک میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کیا بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہت ہے تمام جہانوں کے لیے، بادشاہ حقیقی بادشاہ، اور وہ اللہ قادر ہے، چاہے تو کسی کو محدود خطے پر رسول بنا کر بھیج دے، چاہے تو تمام جہانوں کے لیے کسی کو رسول بنا کر بھیج دے۔ یا اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا یہ بھی تمام جہانوں کے لیے رشد و ہدایت بن کر اترا ہے۔ تمام انسانوں اور تمام جنات، مشرق میں رہنے والے ہوں یا مغرب میں رہنے والے ہوں، شمال میں رہنے والے ہوں یا جنوب میں رہنے والے ہوں، تمام جہانوں، آسمان ہوں یا زمین ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تمام جہانوں کے لیے، تمام زبانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی کہ آپ تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ پر جو قرآن کریم اترا یہ بھی انسان اور جنات قیامت تک آنے والے سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن کریم سے جو تعلق رکھتا ہے، لو لگاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، ایمان کی حلاوت وہ محسوس کرتا ہے، اپنے دل کے اندر ایک ایمانی قوت کو محسوس کرتا ہے، ایسی قوت جو آپ کو مال سے نہیں مل سکتی، ایسی قوت جو آپ کو خزانوں سے نہیں مل سکتی، ایسی قوت جو آپ کو محنت سے نہیں مل سکتی۔ یہ قوت ہے ایمانی قوت جو قرآن کریم ہی کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے، قرآن سے ہٹ کر کسی چیز سے نہیں مل سکتی۔ اب شریعت نام ہے قرآن کریم کا، اور قرآن کریم میرے نبی کی عملی تفسیر ہے، میرے نبی کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تو شریعت، قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام، نبی نے جو کیا صحابہ نے وہ کر کر دکھلایا، تابعین نے وہ کر کر دکھلایا، تبع تابعین نے وہ کر کر دکھلایا۔ دین جو ہے نسل در نسل یہ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، پھولتا گیا، آج ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ کتنے جو ہے بد نصیب لوگ وہ ہیں جو اس سے محروم ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اس پر یہ دولت کو سمائے ہوئے ہیں اور اس شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارے۔ تو جو تعلق رکھے گا قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے، صحابہ کی زندگی سے، وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چھوڑے گا ان میں سے کسی بھی چیز کو، اس کی گمراہی پکی ہے، اس کی گمراہی پکی ہے، اس کے دل پر ایمانی قوت کمزور ہے، اس کے دل پر ظلمتیں مسلط ہے، تاریکیاں مسلط ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں جو دل کو ہر طرف سے، ہر سمت سے سمیٹے ہوئے۔ اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اچھی باتیں نہ سننے کو دل کرتا ہے، اچھی باتیں نہ کرنے کو دل چاہتا ہے، اچھی باتیں سننے کے لیے نہ مسجد میں آنے کو دل چاہتا ہے، نہ قرآن کو چھونے کو دل چاہتا ہے، نہ نمازیں پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہ سچ بولنے کو دل چاہتا ہے، نہ آموت کی تیاری کرنے کو دل چاہتا ہے۔ شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ تو ابھی جوان، تو ابھی صحت مند ہے، تو مالدار ہے، تجھے تو قوت والا ہے، کوٹھیوں والا ہے، بنگلوں والا ہے، جو ہے تیرے آگے پیچھے لین پیر ہے، انسانوں کی، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، پراپرٹیوں کی، جائیدادوں کی۔ تو اس چیز نے اسے دھوکے میں ڈال دیا، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، متاع قلیل، بہت تھوڑا نفع، بہت تھوڑا نفع، بہت تھوڑا نفع جو تم اٹھا رہے ہو، حقیقی نفع وہ ہے جو موت کے بعد ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یہ فرمائے کہ قرآن کریم ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن کریم یہدی، رہنمائی کرتا ہے، باللتی، اس راستے کی،
الذی اس راستے کی ہی اقوم جو سب سے درست ہے، تمام ادیان سے زیادہ درست ہے۔ قرآن کریم اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کا راستہ۔ اللہ نے اس دعا کو آپ کی پنجگانہ نمازوں میں شامل کر دی کہ ہم ہر نماز میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم، اس راستے کی جو سیدھا راستہ۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ راستہ ہے نبیوں کا، وہ راستہ ہے صدیقین کا، وہ راستہ ہے شہداء کا، وہ راستہ ہے نیک لوگوں کا۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو بھی نماز پڑھتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ نے نماز کو ڈال دیا اور پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ دعا کر رہا ہے، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تم نے نبیوں کو چلایا، اس راستے پر جس پر تم نے صدیقین کو چلایا، شہداء کو چلایا، صالحین کو چلایا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اس راستے پر چلا۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہم لوگ مانگتے ہیں، اور اللہ نے خود فرمایا تم مانگو۔ اللہ نے بتایا مانگنے کا طریقہ، اللہ بتلا رہا کہ یوں مانگو۔ ہمیں دیکھیں اللہ کی کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان شفقت ہے کہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ کو فرمایا تو میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں، تم اس طرح مانگو۔ تو اللہ نے وہ طریقہ بتلایا تمہیں اس طرح مانگو۔ تو قرآن کریم یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے درست ہے۔ اب وہ جو ایمان لیا، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے لگا، تو اس میں وہ پائے گا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ خوشخبری۔ کون خوشخبری پائے؟ سب سے زیادہ ایمان مومن وہ خوشخبری پاتے ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے۔ الذین جب ایمان لے آئے اور یعملون الصالحات، صرف اتنا ہی نہیں کہ ایمان لے آئے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل بھی کرتے رہے، اچھے عمل بھی کرتے رہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، سارے دنیا کے انسان نقصان میں، خسارے میں، لیکن استثناء کرتے ہیں کن لوگوں کا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کی، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور وصیت صبر کی کرتے رہے۔ تو ایسے لوگ اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس گھاٹے سے جو ہے مستثنا ہو گئے، وہ اس سے باہر ہو گئے۔ یہ لوگ نفع میں، یہ نقصان میں نہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور حق بات کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، تو یہ لوگ جو ہے خسارے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان چار صفات نہ پانے والے سب انسان اور جنات، سب کے سب خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تو فرمایا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی فرمایا۔ تو ہم سب نام کے مومن نہ بنے، ہم لوگ عمل کے ذریعے بھی اپنے ایمان کا ضرور اظہار کریں، ثبوت دیں کہ واقعتاً ہم مسلمان ہیں۔ بس ہم میں اور یورپ میں فرق کیا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے، یورپ کے اندر لوگ ایمان والے نہیں۔ ہم ایمان لانے کے باوجود دین کو ہم تماشا بناتے، دین ہماری زندگی میں دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ اور ان یورپی لوگوں میں، انگریزوں میں، یہودیوں میں ایمان نہیں، اس کے علاوہ ایمان کے سوا ہر چیز ان کے پاس موجود، اخلاق ان کے پاس موجود، سچ ان کے پاس موجود، دیانتداری ان کے پاس موجود، خدمت خلق ان کے پاس موجود۔ ہمارے پاس ایمان ہے، یقیناً ایمان سارے جہانوں سے بڑھ کر اللہ کی دولت ہے جسے مل جائے،
لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں اعمال صالحہ کی صورت میں ان کو ہم اگر نہیں اپنائیں گے، زندگیوں میں نہیں لائیں گے، تو پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، سوائے اس کے جس پر اللہ اپنا فضل فرما دے۔ ایمان بہت بڑی دولت، ایمان والا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں چلا ہی جائے گا، اگر جہنم میں گیا نہیں، لیکن جس میں ایمان نہیں وہ کبھی بھی جہنم سے نکلے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ خوشخبری ہے مومنوں کو اور ان لوگوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرے رب نے ایمان والوں کے لیے جو کچھ جنت میں تیار کر رکھا، فرمایا ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی، حدائق و اعناب، باغات، انگور وکواعب اترابا، حسین و جمیل عورتیں، وکأسا دہاقا، ابلتے ہوئے آنکھیں، تمہارے لیے چھلکتے ہوئے گلاسوں میں شرابیں، دودھ ہے، میٹھا اور پاک پاکیزہ شفاف پانی ہے۔ وہاں پر تم بےہودگی نہیں سنو گے، وہاں پر تم گالی گلوچ نہیں سنو گے، وہاں پر تم جھگڑوں کو نہیں دیکھو گے، وہاں تم نفرتوں کو نہیں دیکھو گے، وہاں پیار ہی پیار ہوگا، میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جوانی ہی جوانی ہوگی۔ کبھی جنت میں جا کر کوئی جنت سے نکلے گا نہیں، کبھی جہنم میں جا کر بے ایمان شخص جہنم سے نکلے گا نہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، بے شک میرے رب نے بڑا اجر عطا رکھا ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اعتدنا، میرے رب نے تیار کر رکھا ہے عذابا علیما، دردناک عذاب جو کلیجوں کو پھاڑ دے، آنکھوں کو نکال دے گا، کانوں کو چیر ڈالے گا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، ایسا دردناک عذاب جس سے کلیجے پھٹ جائے، آنکھیں نکل آئے، زبان لٹک جائے، آنکھ کان بند ہو جائے، برباد ہو جائے انسانی جسم، ایسا تیار کر رکھا ہے عذاب۔ دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، امید ہوتی ہے دوا کھا لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، دم کرا لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، تو لیکن جہنم میں جو چلا گیا وہاں تو نہ ہاسپٹل کام آئیں گے نہ ہوں گے، نہ وہاں ڈاکٹر کام آئیں گے نہ ہوں گے، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور جو ایک ہی طرح کا عذاب کی تکلیف سینکڑوں رنگ دکھلائے گی، سینکڑوں رنگ دکھلائے گی، ایک چیز سے ایک عذاب پہلی مرتبہ ڈسے گا تکلیف کچھ اور ہوگی، دوسری مرتبہ ڈسے گا تکلیف کچھ اور ہوگی، تیسری مرتبہ ڈسے گا تکلیف کچھ اور ہوگی۔ یہی جنتیوں کا حال ہے، ایک نہ ایک جیسی نعمتیں، ایک نعمت کو چکھے گا دوبارہ اسے چکھے گا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، تیسری مرتبہ چکھے گا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، چوتھی مرتبہ چکھے گا ذائقہ کچھ اور ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ لہٰذا اللہ نے یہ قرآن جو تمہیں دیا ہمیں چاہیے اس کی قدر دانی کریں۔ تمام جہان سے میرے رب نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے تاکہ سب کے لیے رشد کو ہدایت کا یہ ذریعہ بنے، سدھارنے کا ذریعہ بنے، درستگی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میں فرمایا یہ اقوام سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ درستگی پیدا کرنے والا یہ کلام۔ لہذا آج ہماری زندگیوں میں اگر اندھیرے، ظلمتیں، تاریکیاں ہیں تو وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس سے محبت کو چھوڑ دیا۔ جن گھروں میں الماریوں میں سجے ہوئے قرآن پاک وہ سجے ہوئے، کل پرسوں اعلان ہو رہا تھا کہ نیکیاں اجر کماؤ، مسجد میں قرآن پاک اتنے رکھواؤ، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے قرآن کریم جو ہے مسجد کے اندر رکھوا دو۔ تو دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ رکھوانے کے بارے میں تو کہہ رہے، کاش ان کے لیے یہ
لیا کرو، کوئی اس کو سن لیا کرو، اس کو دیکھ لیا کرو، تو یہ اعلان کیوں نہیں ہوتا اور لوگ اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ مسجد میں قرآن ہی قرآن رکھوا دو اور پھر نہ کھولو ان کو سارا سال تک، نہ دیکھو ان کو سارا سال تک۔ اب بربادی یہ ہے، نحوست یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی بہت کم نظر آتے کہ مسجد میں قرآن کریم کو پکڑ کر مسجد کو آباد کرنے بیٹھ جائے اور آپ جن کی تلاوت کرنے کچھ بہار تو نظر آئے کہ ماہ رمضان ہے، کچھ جو ہے نکھار تو پیدا نظر آئے کہ ان کے دل نکھر چکے ہیں اور ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم قرآن مجید کو پڑھیں، ہم قرآن مجید کو سیکھیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے نہ سننے کے لیے وقت، حتیٰ کہ ماہ رمضان آ جائے تو نہ پڑھنے کے لیے وقت۔ عام دنوں میں تو پڑھ رہے ہیں لیکن رمضان کے اندر میں پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ نحوست ہے، یہ بے برکتیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بربادی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ایک کو چاہیے کہ قرآن کریم سے منہ لگائے، اس سے تعلق مضبوط کرے، اس کو سیکھے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے کے لیے 9 سال طلباء علم حاصل کرنے والے مدارس میں لگاتے، 15-20 سال مدارس میں لگاتے۔ آپ کے گھروں میں، آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں، کھیتوں میں موجود ہیں، سڑکوں پر موجود ہیں۔ آج اس مسجد کے اندر قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، موت کے بعد پتہ چلے کہ تمہیں اگر مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں، اللہ پھر بھی تمہارے کانوں تک اس کی آواز پہنچا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم سپیکروں کی تاروں کو کاٹ ڈالو، سپیکروں کو خراب کر ڈالو، ان کافروں کی طرح کہ کہیں ہمارے کانوں میں آواز گھس نہ جائے، ہماری نیند کہیں خراب نہ ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب تک توفیق دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تم پر برستی رہے گی، یہ تم پر برستی رہے گی۔ ہاں جب اللہ اس نعمت کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھین لے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ اس دن سے ہم میں سے ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم سے تعلق رکھے، دین کی قدردانی کرے، اپنی آخرت کو آباد کرے۔ بہت سارے ہمارے جیسے اس دھرتی پہ چلا کرتے تھے، دکانوں سے فرصت نہ ملتی تھی، کھیتی باڑی سے فرصت نہ ملتی تھی، دکانداری سے موقع کام جو ہے مہلت نہ ملتی تھی، لیکن آج دیکھیں وہ نہیں ہے، پھر بھی کام چل رہے۔ تو آپ اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال لو کہ میں ہوں تو گھر کا سسٹم چلے گا، میں نہیں ہوگا تو گھر کا سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ بات غلط ہے اور دھوکہ ہے۔ تم نہیں بھی ہوگے پھر بھی یہ ریل پیل اسی طرح ہوگی، پھر بھی یہ چہل قدمیاں اسی طرح ہوگی، پھر بھی دکانوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں آمد و رفت اسی طرح ہوگی۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، یہ یوں ہی چلتا رہے گا اور تمہاری اولادیں یہیں بھرتی پھولتی رہیں گی، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے نا کہ میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی چلے گا۔ چند دن دھوئیں گے اور دھونے کی بھی ایک رونے والی شکل بنا لیں گے، ان کا اندر درد کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہونے کا اچھا ہے کہ باپ کی برابری اب ہمارے حصوں میں آگے تقسیم ہو گئی، اب ہم خود مالک بن گئے، وہ تو انتظار میں ہے۔ تو دین کی ناقدری ہے، دین کی بے وقاتی ہے جو ہماری اولادوں کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالے، اپنی زندگی آخرت کو آباد کرے۔ تو یہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن، اپنی آخرت کو تو آباد کر۔ اللہ کے بندے تو اپنے آخرت کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ اپنے آخرت کو آباد کر، یہ دوڑتے سب ادھر رہ جائیں گے، تیرے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ تو اپنی آخرت کو بنانے، سنوارنے، سدھارنے کی کوشش میں لگ جا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار یہی تمہیں حکم دے رہے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال حسنہ کا